ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، کریم ہے. صفت رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی بہت اعلیٰ صفات اور جمالی صفات میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی وجہ سے دنیا کے اندر ہم اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 99 رحمتیں ہیں، رحمتوں کے 100 حصے کی اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ رحمت کا بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے. اس ایک حصے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں. اور کس کو کتنی کس سے محبت ہوتی ہے ہم جانتے ہیں. ماں اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، والدین کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. کہ جتنی بھی محبتیں دنیا میں انسان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا حصہ ہے. 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں. تو خود باری تعالیٰ کتنے بڑے رحیم ہیں، کتنے بڑے رحمان ہیں. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کا حوالہ دیا جاتا ہے. اور بچوں کی پرورش اسی انداز سے کی جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کو پہچانیں. ایسی تربیت کی جاتی ہے بچوں کی. ماں باپ بھی سکھاتے ہیں. جب بچہ مکتب میں پہنچتا ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا جاتا ہے. بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صفت رحمان اور رحیم کے اندر رکھا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ قہر والے بھی ہیں، غصے والے بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ظہور رحمت کا ہوتا ہے بندوں کے اوپر. اس لیے تو باوجود نافرمانیوں کے، باوجود گناہوں کے، اللہ تعالیٰ بندوں کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں. تمام راحت کے سامان اس کے لیے فراہم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو صفت ہے وہ غالب ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کی رحمت بڑی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بندوں کے لیے پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کسی پر ظلم نہیں کرتے. ان ربک لیس بظلام للعبید. تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ رؤوف بالعباد. پروردگار بندوں پر مہربان ہے. تو خود کو کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ خود مہربان ہیں بندوں پر. وہی چیز اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ بندے کسی پر ظلم نہ کریں بلکہ ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی صفات بیان فرمائی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا لکم ناصح امین. میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں. کسی نے کہا وانصح لکم. میں تمہارے لیے سب سے بڑا خیر خواہ ہوں. تو انبیاء علیہم السلام بھی خیر خواہ ہوتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی کا مادہ بندوں کے اندر رکھا ہے کہ وہ خیر خواہی کرے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے. وہ انسان نہیں ہے جس کے اندر رحم نہ ہو اور جس کا رحم عام نہ ہو. مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے رحم و کرم کو اور اپنی خیر خواہی کو عام کریں دوسروں کے لیے بھی. وہ رحم اور وہ خیر خواہی نہیں ہے جو صرف اپنوں کے لیے ہو، غیروں کے لیے نہ ہو.
یہ اسلام کا ایک بہترین پیغام ہے، بہترین میسیج ہے اسلام کا. من خیر الناس من ينفع الناس. نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے خیر الناس. کون ہے؟ من ينفع الناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا، وہ بہترین انسان ہے. تو اور لوگوں کو، عام صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو بہترین نفع پہنچانے والا، اچھا نفع پہنچائے لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرے. یہ ہمارا کام ہے. لوگ مسلمانوں کی عزتیں کرتے تھے، مسلمانوں کو سلوٹ کرتے تھے، مسلمانوں کی حکومت میں رہنا پسند کرتے تھے، مسلمانوں کے دور خلافت میں رہنے کو امن سمجھتے تھے. ابھی 15 اگست کا موقع تھا، میں نے بھی شاید بتایا اس میں کہ مسلمانوں کا دور حکومت جو تھا وہ بہت عرصے تک چلا. اور غیر مسلم صحافی یہ لکھتے ہیں، تاریخ کے اندر غیر مسلم صحافی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں کسی غیر مسلم کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، کبھی کسی مسلمان نے ظلم نہیں کیا کسی غیر مسلم پر، کسی ہندو پر ظلم نہیں کیا. سب امن کے ساتھ رہتے تھے ہندوستان کے اندر. کبھی مذہبی لڑائیاں نہیں ہوئی کبھی بھی. یہ تو انگریزوں کی چال تھی کہ انہوں نے مذہبی لڑائیاں کروائی ہیں، ورنہ مذہب کی بنیاد پر کبھی لڑائیاں نہیں ہوئی. ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہب پر بہت سکون کے ساتھ عمل کرتا تھا اور اس پر کاربند تھا. کبھی کسی کو کوئی پریشانی نہیں آئی اور کبھی کسی پر ظلم نہیں ہوا. یہ غیر مسلم صحافی تاریخ کے اندر لکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے، آج بھی موجود ہے ان کا لکھا ہوا. تو معلوم ہوا کہ مسلمان تھا، سچا مسلمان تھا. خیر خواہی، خدمت کا جذبہ، ایثار، ہمدردی کا جذبہ اس کے اندر تھا. تو لوگ ان کو سلوٹ کرتے تھے، لوگ ان کو سلام کرتے تھے، لوگ ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کے نفع پہنچانے کا کام کرتا ہے وہ زمین پر اللہ اس کو جما دیتے ہیں، زمین پر جما دیتے ہیں اس کو. یہ اللہ کا وعدہ ہے، زمین پر جما دیتے ہیں مسلمانوں کو جب مسلمان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں. تاریخ شاہد ہے اس بات کی. آج ہم لوگوں نے خیر خواہی چھوڑ دی، خدمت کرنا چھوڑ دیا، رحم کرنا چھوڑ دیا، جذبہ ایثار ہمارے اندر نہیں ہے. ارے ہم تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کرتے، کیا غیروں کے ساتھ کریں گے؟ ہم اپنے باپ کے نہیں ہیں، اپنی اولاد کے نہیں ہیں، اپنے رشتہ داروں کے نہیں ہیں، ہم کیا انسانیت کی خدمت کریں گے؟ اور اسلام ہمیں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے خاندان و قبیلے سے بڑھ کر، پڑوسیوں سے بڑھ کر پوری انسانیت کی خدمت کرنے کی تعلیم دیتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ اسلام کی تعلیم. ہم رحم کر کے تو دیکھیں، ہم محبت کر کے تو دیکھیں، ہم خدمت کر کے دیکھیں لوگوں کی. یہ اس وقت کی بہت ضرورت ہے. اس وقت کے مسلمان اس وجہ سے لوگوں کے جو ہے آنکھوں کا تارا تھے اور لوگ ان کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ مسلمان تھے صحیح معنی میں. اور آج ہم اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں نام کے. مسلمان تو ہیں لیکن نام کے. زبان ہماری مسلمان ہے، ہم غور کریں، کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ کیا زبان ہماری غلط چیزوں کے بولنے سے روکتی ہے، گندی باتوں سے روکتی ہے، برائیاں کرنے سے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغل خوریوں سے؟ کتنی برائیاں ہم زبان سے کرتے ہیں. کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ کیا ہماری آنکھ مسلمان ہے جو کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے سے رک جائے، باز آ جائے؟ کیا ہمارا دل مسلمان ہے جو کسی کے خلاف برا نہ سوچے؟ کیا ہمارے ہاتھ مسلمان ہے؟ تو مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ مسلمان صرف نام رکھ لینے کا نام نہیں ہے. مسلمان صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کا نام نہیں ہے. ان سب چیزوں کا نام تو ہی مسلمان ہے. اور جب مسلمان تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کی حکومتیں بھی عطا فرمائی، خلافتیں بھی عطا فرمائی، زمین کے اندر سکون بھی عطا فرمایا. لیکن وہیں بے سکونی اگر ہے، وہیں مسلمانوں پر ظلم اگر ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا، ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا، ہم اپنی تعلیم کو بھول گئے. ہم نے وہ تربیت نہ پائی، نہ ہم کرتے وہ تربیت جیسی ہماری تربیت ہونا چاہیے اور جیسی تربیت اولاد کی کرنا چاہیے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سب واقف ہیں، کتنے بڑے اللہ والے، اور یقیناً بہت بڑے اللہ والے تھے. وہ تو
لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی، مزار بنا لیا، پھول چڑھانے لگے، سجدے کرنے لگے. یقیناً یہ شرک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شرک ہے یہ. لیکن وہ اپنے اعتبار سے بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ایک اچھے انسان تھے، ایک اچھے مسلمان تھے. انسانیت ان کے دل کے اندر تھی، جذبہ ایثار اور خدمت ان کے دل کے اندر تھا. ان کی زندگی کا مشن تھا خدمت کرنا، ایثار کرنا. اسی خدمت کی وجہ سے، اسی ایثار اور اسی انسانیت کی وجہ سے ان سے اللہ تعالیٰ نے کیسا کام لیا. صرف ایک سفر ان کا اتنا اہم سفر ہے کہ بنگال سے اجمیر کا ایک سفر کے اندر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. 90 لاکھ لوگوں نے. کیا وجہ تھی؟ کہ وہ بہترین انسان تھا. جذبہ ایثار اور جذبہ خدمت ان کے دل کے اندر تھا. وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، وہ اپنوں سے بڑھ کر غیروں کی خدمت کرتے تھے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. لوگ ان سے متاثر ہو کر گوشہ اسلام میں داخل ہوئے، ان سے متاثر ہو کر. تو مسلمان جب اپنے اخلاق کی حدود میں آتا ہے، اپنے اچھے کردار کی حد میں آ جاتا ہے اور اچھے اعمال کی حد میں آ جاتا ہے اور سچا پکا مسلمان بن جاتا ہے، تو لوگ اس سے متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت حکومتیں اور سلطنتیں عطا فرماتے ہیں. تو مین ویک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایثار، خدمت اور رحم اور خیر خواہی ہمارے اندر سے نکل گئی ہے. آج وقت ہے اس بات کا کہ جہاں لوگ آج مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں، ہم اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، رحم کا معاملہ کریں، محبت کا معاملہ کریں، ایثار کا معاملہ کریں ان کے ساتھ. آج وہ بھی جو ہے اگر کسی گاڑی کا اسٹینڈ نکلا ہوا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس گاڑی کو مسلمان چلا رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ غیر مسلم بھی کہتا ہے بھائی اپنی گاڑی کا، آپ کی گاڑی کا اسٹینڈ نکل رہا ہے، اس کو اندر کر لیجئے. محبت ہے انسان کے اندر، لیکن ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا. اس لیے آج ہماری شکل کو، ہماری شبیہ کو خراب کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا جا رہا ہے. ہم اپنی خوبیوں پر آ جائیں. حضرت عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. خیر خواہی کا بہت جذبہ ان کے اندر تھا، کیونکہ نبی خود خیر خواہ تھے. امت کا غم، پوری امت کا غم، صرف مسلمانوں کا نہیں، پوری انسانیت کے لیے آپ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. قل یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کے لیے پیغمبر تھے، پوری امت کے خیر خواہ تھے. آپ پوری انسانیت کے خیر خواہ تھے. یا ایھا الناس فرمایا، میں تمام لوگوں کا خیر خواہ ہوں، تمام لوگوں کا پیغمبر ہوں، تمام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو وہی صفات صحابہ کرام کے اندر تھی. ایک صحابی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول کے اندر، اور وہ اسلام لے کر آئے ہیں رمضان کے اندر. تقریباً 6 مہینے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو نصیحتیں فرمائی تھیں ان پر بہت زیادہ کاربند تھے، بہت زیادہ عمل کرنے والے، اپنے پلو سے باندھ دیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک یہ نصیحت فرمائی کہ تم خیر خواہی کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، خیر خواہی کرو. یہ نصیحت فرمائی. تو وہ جس مجلس میں بیٹھتے تھے خیر خواہی کرتے تھے، لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، اور لوگوں کی خوب جو ہے ایثار لوگوں کے ساتھ کرتے. جذبہ خدمت اور جذبہ ایثار و خیر خواہی ان کے دل کے اندر تھا. جہاں بیٹھتے تھے وہیں خیر خواہی کے بات کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ ایک گھوڑا خریدنے کے لیے بازار میں گئے، انہوں نے کسٹمر بن کے گئے، انہوں نے کہا یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا، سامنے والے نے بتلایا، گھوڑا بیچنے والے نے، یہ 300 روپے کا ہے، 300 دینار کا ہے. کہا کہ گھوما، ارد گرد گھوما، اس کے معائنہ کیا، کہا کہ اس کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے جو تم بتلا رہے ہو. کہا کہ آپ 400 دینار میں لے لیجیے. پھر انہوں نے معائنہ کیا، اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت. کہا آپ 500 دینار میں لے لیجیے. پھر انہوں نے معائنہ کیا، اس کا غور کیا اس پر. کہا کہ نہیں، تم اب بھی کم بتا رہے ہو. کہا 600 دینار میں لے لیجیے. کہا اب بھی کم بتا رہے ہیں آپ. کہا کہ آپ 700 دینار میں لے لیجیے.
پھر انہوں نے کہا کہ شاید کوئی مجبوری تمہیں ہوگی، اس وجہ سے تم اتنا سستا بیچ رہے ہو، ہمیں معلوم ہے تمہاری اس سواری اور تمہارے اس گھوڑے کی جو قیمت ہے وہ اس سے زیادہ ہے، تم شاید کسی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے خیر خواہ تھے، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یہ ہم اسلام کی تعلیم ہے، خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو 800 درہم میں لیتا ہوں، اور انہوں نے اس گھوڑے کو 800 درہم میں ان سے لیا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی خیر خواہی۔ آج ہماری خیر خواہی، آج ہمارا معاملہ دیکھیے کہ گراہک یہ سوچتا ہے کہ ہمیں پیسے نہ دینا پڑے، فری میں چیز مل جائے، اور دکاندار سوچتا ہے کہ سامان نہ دینا پڑے، اس کی جیب خالی کر لوں۔ یہ ہماری خیر خواہی ہے، وہ صحابہ کرام کی خیر خواہی تھی جس سے اسلام پنپ رہا تھا، دنیا کے اندر پھیل رہا تھا، لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ ایک انگریز نے یہ دیکھا اور یہ سنا کہ بغداد اس وقت پوری دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس زمانے میں ایک زمانہ ایسا تھا، بغداد پوری دنیا کا مرکز تھا، اسلامی چھاونی تھی، بڑا مرکز تھا اسلام کا بغداد۔ جب انگریز نے یہ سنا کہ بغداد اسلامی مرکز ہے تو مجھے جانا چاہیے وہاں پر، میں دیکھوں کہ کیا مسلمانوں کے اندر خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اوپر والے نے بغداد کو پورے اسلام کا، پوری دنیا کا مرکز بنا دیا، اسلامی مرکز ہے۔ وہ گیا اور ایک ریسٹورنٹ کے اندر گیا، ہوٹل کے اندر گیا، اس نے کھانا کھایا۔ ایک صاحب مسلمان اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے، پیسے پے کرنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ صاحب کھانا کھا رہے ہیں، یہ کوئی اجنبی ہیں، کوئی مسافر ہیں، ان کا بھی بل میں پے کر دیتا ہوں۔ اور اس کا بل پے کر کے، اس کا بل دے کر چلے گئے۔ وہ نہ شکریہ، نہ احسان جتانا، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی اصل میں ایمان والوں کی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ یہ صحابہ یہ ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ اس سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ یہ بھی سننا گوارا نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں شکریہ کہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری انسانیت ہے کہ کوئی ہم پر احسان کرے تو ہم جزاک اللہ کہیں، لیکن وہ تو اس کے بھی متمنی نہیں، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے۔ تو انہوں نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ میں یہاں پر رکوں، کھڑا رہوں تھوڑی دیر، جب وہ بل پے کرنے آئے گا پھر وہ پوچھے گا اور وہ دکاندار ہوٹل والا بتائے گا کہ آپ کا بل انہوں نے پے کر دیا، پھر وہ تھینک یو کہے گا، میں بھی اس کا شکریہ ادا کروں گا اور پھر میں جاؤں گا۔ اتنا بھی گوارا نہیں کیا، بل پے کر کے چلے گئے۔ جب وہ انگریز کھانا کھا کر فارغ ہوا اور اپنا بل پے کرنے کے لیے گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ کا بل پے ہو چکا۔ کس نے کیا؟ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے مسلمان کھانا کھا رہے تھے، وہ آپ کا بل پے کر کے چلے گئے۔ بڑا متاثر ہوا کہ انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں، بغیر بتائے میرا بل پے کر کے چلے گئے۔ ایسے مسلمان ہیں یہاں کے، جان نہ پہچان، تو میرا مہمان، ایسے پہچان، ایسے مسلمان یہاں کے کہ مجھے جانتے بھی نہیں، میرا بل پے کر کے چلے گئے۔ بڑا متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ مارکیٹ کے اندر گئے، کوئی سامان خریدنا تھا، ایک دکان کے اوپر پہنچے، کہا کہ مجھے سامان خریدنا ہے۔ کہا کہ ہاں سامان ہے، کہ ہاں یہ سامان ہے۔ کہا کہ ایسا کیجئے، سامنے ایک دکان ہے، آپ وہاں پر جائیے، اس دکان سے سامان خرید لیجیے۔ گیا وہ اس دکان سے سامان، سامنے والی دکان سے سامان خرید کر لے آیا۔ پھر وہ اس دکاندار کے پاس پہنچا، پہلے والے کے پاس، کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کیوں نہیں دیا؟ وہ سامان تو آپ کے پاس بھی تھا، لیکن آپ نے اس کے پاس کیوں بھیجا؟ کہا کہ اس لیے کہ میرے پاس صبح سے گراہک آ چکے تھے، میرے آج کے دن کا گزارے کا کام ہو گیا تھا، اتنا میرے پاس آ گیا تھا کہ میں آج کا گزارا کر لوں۔ سامنے والی دکان پہ صبح سے کوئی گراہک نہیں آیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کے بھی، یہ بھی تو انسان ہے، اس کا بھی بھلا ہونا چاہیے، اس کے بھی تو بیوی بچے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اس کے پاس بھیج دیا۔ بڑا متاثر ہوا کہ یہ ہے وہ مسلمانوں کی خوبیاں جس کی وجہ سے اوپر والے نے ان کو یہ انعام دیا ہے کہ بغداد کو اسلامی مرکز بنا دیا اور وہ مسلمان ہو گیا وہ انگریز۔ یہ تھی اسلام کی خوبیاں۔ ہم اپنے اندر وہی خوبیاں آج بھی پیدا کر لیں۔ کہتا ہے شاعر کہ چمن کے مالی بنا لیں گر موافق شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے لوٹ کر پھر روٹھی بہار، اب بھی آ سکتی ہے اگر اب بھی ہم مسلمان بن جائیں، صرف نام کے مسلمان نہیں کہ ووٹر آئی ڈی میں مسلمان ہے، آدھار کارڈ ہمارا مسلمان ہے، ہم کام کے مسلمان بن جائیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا زباں سے لا الہ، تو کیا دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم صرف نام کے مسلمان نہ ہوں، کام کے مسلمان بن جائیں، تو آج بھی وہی حکومتیں اور سلطنتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔
آج بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو سکتی ہے اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ خیر خواہی اتنا بہترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورہ نمل۔ نمل کے معنی آتے ہیں چیونٹی کے، اور دراصل واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک چیونٹی کی خیر خواہی بہت پسند آئی۔ قرآن بیان فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا، چیونٹی نے دیکھ لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں سے گزر رہا ہے، تو اس نے اپنی چیونٹیوں سے کہا لا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں تو چلی جاؤ۔ کیا کہہ رہی ہے چیونٹی؟ اپنی چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے، یعنی اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کر رہی ہے، کہہ رہی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں تو چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، یہاں سے سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل دے، مسل دے، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہو، یعنی بے خیالی میں تم کچل جاؤ، تمہیں مسل دیں، اور تم دکھتی تو ہو نہیں، اتنی سی تو ہو، مطلب تم چلے جاؤ اپنے بلوں میں۔ فتبسم ضاحكا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی جو صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ چرند پرند جانوروں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان کی بولیاں وہ سمجھ لیا کرتے تھے، اس چونٹی کی بولی سمجھ گئے، اس چونٹی کی بات سمجھ گئے کہ چونٹی یہ کہہ رہی ہے اپنی چیونٹیوں سے کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ فتبسم ضاحكا من قولها، اس چونٹی کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے۔ قرآن اس کو کہہ رہا ہے۔ تو چیونٹی کی خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اور اس ایک واقعے کی وجہ سے، اس ایک آیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا نام ہی سورہ نمل رکھ دیا۔ نمل معنی چیونٹی۔ قرآن کریم کے اندر 19 پارے میں یہ سورہ نمل کا تذکرہ ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر بھی خیر خواہی کا ایسا ہی جذبہ تھا جیسا نبی کے اندر، جیسا خود اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، نبی رحم کرنے والے، ویسے صحابہ کرام ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے تھے۔ غزوہ ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ یرموک، اس کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی اس جنگ کے اندر پیاس سے تڑپ رہے تھے، ان کے چچا زاد بھائی آئے کہ ان کو میں پانی پلا دوں، پانی لے کر آئے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی بغل میں ایک ساتھی اور ہے، وہ بھی بالکل پیاس میں تڑپ رہے، اور انہوں نے آواز لگائی العطش، کوئی پانی دو۔ عطش کہتے ہیں پیاس کو، یعنی میں پیاسا ہوں، کوئی پانی دو۔ تو انہوں نے خود پانی نہیں پیا، ان کے چچا زاد بھائی نے اشارہ کر دی اپنے بغل والے ساتھی کی طرف، دوسرے کی طرف، تو وہ دوسرے ساتھی کے پاس چلے گئے، تو ادھر تیسرے ساتھی بھی پیاس سے تڑپ رہے تھے، کہہ رہے تھے العطش، پیاس، کوئی پانی دو۔ تو انہوں نے تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا، انہوں نے بھی نہیں پیا، دوسرے والے نے تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا، وہ تیسرے کے پاس پانی لے کر پہنچے، جب تک تیسرے کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ واپس دوسرے کے پاس آئے تو دوسرے کا بھی انتقال ہو چکا تھا، واپس اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ جان دے دی لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا۔ یہ تھے مسلمانوں کے اخلاق، یہ تھے مسلمانوں کا کردار، یہ تھی خیر خواہی۔ بنی اسرائیل کے ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بدکار عورت تھے، لیکن خیر خواہی، رحم اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ بدکار عورت ایک مرتبہ کنویں پر پانی پینے کے لیے گئی، اس نے پانی پیا، ایک کتے کو دیکھا کہ وہ جو ہے پیاسا تڑپ رہا ہے، تو اس نے بہت آگے پیچھے دیکھا، کوئی چیز ایسی تو ہو جس سے میں پانی بھر کر کتے کو پلاؤں، کوئی چیز نظر نہیں ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور جوتے میں دوپٹہ باندھا اور کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کی مغفرت فرما دی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کے اندر خیر خواہی، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، خیر الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کو نفع پہنچائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، یہ ہماری بہت اہم ذمہ داری ہے۔ تو آج بھی وہ مسلمان جو دنیا کے اندر اس وقت ذلت و خواری کی گویا زندگی گزار رہے ہیں،
ذلت خواری ہی کہا جائے گا اس کو۔ وہ مسلمان تھے جو کبھی تخت و تاج کے مالک تھے، ساری دنیا کو ان کا غلام بنا دیا تھا۔ صرف انسان ہی نہیں، چیتے، بھیڑیے، شیر بھی ان کے غلام تھے، پوری مخلوق اس انسان کی غلام بنا دی گئی تھی اس مسلمان کی۔ لیکن جب مسلمان گھرایا، اپنے آپ کو، اپنے مشن کو بھول گیا، رحم و کرم اس کی زندگی سے نکل گیا، ایثار و غمخواری اس کی زندگی سے نکل گئی، انسانیت کی خدمت کا جذبہ اس کی زندگی سے نکل گیا، مسلمانوں کے اعمال اس کی زندگی سے نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کو جو ہے وہ آج جو ہے کس کنڈیشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ قرآن ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، جو اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو یہی قرآن اس کو جو ہے بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اور جو اس قرآن پر عمل نہیں کرتا، اس کے احکامات کو بھلا دیتا ہے، اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتا ہے، اور جو قرآن کے اندر مسلمانوں کی صفات بتائی ہیں ان کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے، تو یہ قرآن اس کو گرا بھی دیتا ہے، بلندیوں سے اس کو گرا بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جو پھر بلندی سے گرتا ہے تو وہ پھر ایسے ہی گرتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ بلندی پر پہنچنا آسان ہے، بلندی پر قائم رہنا یہ بڑی بات ہے۔ تو جہاں جتنی بلندیوں پر مسلمان پہنچے تھے اتنی بلندیوں سے گر بھی چکا ہے مسلمان، لیکن خدا کی رحمت سے بعید نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے دنیا مسلمانوں کے لیے بنائی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے وعدہ ہے۔ اگر تم کبھی بچھڑ جاؤ، کبھی اپنے سبق کو بھول جاؤ، کبھی اپنی تعلیم کو بھول جاؤ، تو پھر اپنا سبق یاد کر لینا، اور تمہارا سبق یہ ہے کہ تم سچے پکے مومن بن جانا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن بن کے رہو گے۔ اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر ہم اب بھی اپنے اندر مسلمانوں والی صفات پیدا کر لیں اور سچے مسلمان بن جائیں، تو غیر تو کیا، دوسرے تو کیا، جو ہے پوری دنیا ہم سے جو ہے محبت کرنے لگے گی۔ یعنی اپنے ماں باپ کیا، اولاد کیا، محلے والے کیا، پڑوسی کیا، شہر والے کیا، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری طرف مائل کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، جب تک یہ درست رہیں گے، یہ صحیح رہیں گے، سچے پکے مومن بن کے رہیں گے، ہمارا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور بالضرور ہم روئے زمین کی خلافتیں تم کو عطا فرمائیں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ہم نے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو آج بھی ہم اگر اپنی صفوں کو درست کر لیں، بیر نفرتیں اپنے دلوں سے نکال دیں، محبت و جذبہ ایثار و قربانی، رحم و کرم کا معاملہ شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ جو ہے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، محبتیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا پیغام دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس طرح اچھا پیغام ہے۔ رنجشیں کہ اختلاف آپس میں دیر تک نہیں رکھنا، رنجشیں مٹانے کو ایک سلام کافی ہے۔ کتنا بہترین پیغام اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو دیا کہ تم دنیا کے اندر امن و سلامتی کو پھیلانے کے لیے آئے ہو، تم ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو، یعنی اس بات کا اس کو یقین دلاؤ کہ میری طرف سے تم امن میں ہو، میں تمہارے لیے سکون پہنچانے کے لیے ہوں، میں تم پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میرے رب کا اور میرے نبی کی یہ تعلیم ہے مجھ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں تم کو دعا بھی دیتا ہوں اللہ کی رحمت کی اور برکتوں کی۔ یہ پیغام دیا کہ ایک دوسرے سے ملو تو سلامتی کرو، افشوا السلام بینکم، تم سلام کو عام کرو، تم محبوب ہو جاؤ گے، تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحم کرم کرنے والا بنائے، اور یہ جذبہ خدمت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آخری بات کہہ کر بات کو پوری کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے، کہ گزارش یہ ہے کہ ہم سب اپنے ووٹر آئی ڈی بنوائیں، یہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ قاضی صاحب کی طرف سے بھی اعلان ہے، یہ ہم لوگوں کی ایک مین کمزوری ہے، بہت ہی بنیادی کمزوری ہے مسلمانوں کی، کہ ہم لوگ جو ہے ووٹ نہیں ڈالتے، پھر جو ہے روتے پھرتے ہیں، ظالم ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پریشان رہتے ہیں۔ ایک ہماری ایک کمی بھی بہت بڑی یہ ہے کہ ہم اپنی ووٹر آئی ڈی کو صحیح نہیں کرواتے، ووٹ ہمارے کم پڑتے ہیں مسلمانوں کے۔ اس بار